پارہ نمبر 6 ہے اور پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 1 ہے۔ موضوع ہے امت مسلمہ کے اخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں اخلاق کی بات کی کہ اللہ تعالیٰ برائی کا اظہار کرنا پسند نہیں کرتا، یعنی زبان سے برائی کرنا، بدگوئی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مراد یہ کہ غیبت، جھوٹ، چغلی، بہتان، بددعا، اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ اللہ نے واضح کیا کہ مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، یعنی مظلوم کو بدگوئی کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے ظلم کی شکایت کر سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر درگزر کرو تو یہ اللہ کی صفت ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر نیکی اعلانیہ کرو یا چھپا کر کرو یا کسی برائی سے درگزر کرو تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ درگزر کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح بیان فرما دیا کہ ایمان والے رسولوں کے درمیان فرق نہیں کرتے، یعنی رسولوں کے درمیان تفریق کرنا کفر ہے، اور اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو ماننا اور اس میں تفریق نہ کرنا یہ اجر کا مستحق بنانے والا ہے۔ اور اللہ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ انسان بدگوئی پر زبان کھولے مگر یہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو۔ اللہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ معاف کرنے والا اور سزا دینے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والی سزا مہیا کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ بدگوئی نہیں کرنی اور درگزر کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 2 ہے، موضوع ہے یہودی کردار کا تجزیہ۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کردار کا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اہل کتاب آپ سے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتار لائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی کہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ کو بالکل ہی سامنے دکھا دو، یعنی اللہ کو اعلانیہ دیکھنے کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر بجلی گرائی تھی اور کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر ان سے پختہ عہد لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا تھا کہ ہفتے کے دن کا قانون نہ توڑو اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے عہد شکنی کی، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں، یعنی اب ہمارے دل کے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی، یعنی حق نہیں جا سکتا اور دل کے اندر سے کوئی چیز باہر نہیں آ سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر سخت بہتان لگایا، وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ظالمانہ رویے کی وجہ سے ان پر پاک چیزیں حرام کر دیں، یعنی ان کے لیے اونٹ کا دودھ، اونٹ کا گوشت، ناخن والے جانور اور گائے اور بکری کی چربی اللہ نے حرام کر دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ اہل کتاب میں کچھ پختہ علم رکھنے والے بھی ہیں جو اپنی کتابوں کے ساتھ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی غلط فہمیوں کی وضاحت فرمائی کہ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ نہ وہ قتل ہوئے، نہ ہی ان کو سولی چڑھایا گیا، بلکہ ان کے معاملے کو مشتبہ یعنی مشکوک بنا دیا اور اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لائے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان پر گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ باطل پرستی کی وجہ سے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ زبردست طاقت رکھنے والے اور حکمت کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پختہ علم رکھنے والوں، ایمان والوں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اپنے علم کو پختہ کرنا ہے تاکہ ہدایت اور نور ایمان کے دروازے ہم پر کھل جائیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 3 ہے، موضوع ہے رسالت کا نصب العین ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے رسول اور انبیاء کو بھیجا سب کا نصب العین ایک ہی تھا، اور وہ سب اچھے اعمال کی خوشخبری دیتے تھے اور برے اعمال سے ڈراتے تھے، اور ان کا نصب العین حجت قائم کرنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی ہے
اور فرشتوں نے بھی گواہی دی ہے، اور اللہ نے واضح فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور وہ خود بھی گمراہی میں حق سے دور نکل گئے ہیں اور کفر اور بغاوت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک حق ہے، اس پر ایمان لے آؤ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اس کا انکار کرو تو جان لو زمین اور آسمان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، وہ سنتا اور جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ غلو سے مراد کسی کو اس کے حق یا رتبے سے بڑھا دینا یا حق یا رتبے سے گھٹا دینا ہے، جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، یعنی ان کو رتبے سے بڑھا دیا، یہ غلو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور پھر فرمایا عقیدہ تثلیث سے باز آ جاؤ، یعنی یہ کہنے سے باز آ جاؤ کہ الہ تین ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں، زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی ملکیت ہے، اور ہر چیز کی کفالت اور خبرگیری کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق علیہ السلام، یعقوب اور عیسیٰ علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ غالب رہنے والا حکیم اور دانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گواہی دی کہ اس نے جو بھی وحی نازل کی اپنے علم سے نازل کی، اور اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں، بغاوت کا طریقہ اختیار کرنے والوں اور ظلم و ستم پر اترنے والوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بس ایک ہی خدا ہے، وہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے دین میں غلو نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 4 ہے، موضوع ہے عیسائیوں کے غلط عقائد کی درستگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آغاز میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بندگی کرنے پر کبھی آر محسوس نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی مقرب فرشتے اللہ کی عبادت میں کوئی آر محسوس کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا ہے، یعنی اللہ کی کتاب جو صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی بندگی کو آر سمجھنے والوں اور تکبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ گھیر کر اپنے سامنے حاضر کریں گے۔ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے پورے اجر پائیں گے، اور جو اللہ کی بندگی کو آر سمجھتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، وہ دردناک سزا پائیں گے، اور دوسرے مددگاروں اور سرپرستوں کو وہاں نہیں پائیں گے۔ جو اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا راستہ انہیں دکھائے گا۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں کلالہ کے بارے میں کچھ احکامات ہیں کہ کلالہ سے مراد ہے کہ ایسا شخص جس کی نہ اولاد ہو اور نہ والدین ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا شخص اگر فوت ہو جائے اور اگر اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکے میں سے نصف حصہ بہن کو ملے گا، اور اگر بہن فوت ہو اور بے اولاد ہو تو بھائی اس کے ترکے کا وارث ہوگا، اور پھر اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زیادہ تو ترکے کے 2/3 حصے کی وہ وارث ہوں گی، اور پھر اگر میت کی وارث کئی بہنیں ہوں اور بہن بھائی کئی ہوں تو وہ اس کے ترکے کے وارث ہوں گے، اور اس میں ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو اجر عطا فرمائے گا جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، اور جو اللہ کے سوا کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو روشن دلیل آئی ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو سیکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے احکامات کی وضاحت کرتا ہے، سیکھتا ہے، وہ انسان کبھی نہیں بھٹک سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ تکبر سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 5 ہے، موضوع ہے بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو بندشیں لگائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا اس رکوع میں کہ احرام کی حالت میں شکار نہ کرو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کرو، قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، اور ان جانوروں کو نہ چھیڑو جن کے گلے میں اللہ کے نام کا پٹا پڑا ہو، اور ان لوگوں کو نہ تنگ کرو جو اللہ کی رضا کے لیے بیت اللہ جانے والے ہوں،
اور پھر فرمایا غصے میں اتنے مشتعل نہ ہو جاؤ کہ ظلم اور زیادتی کرنے لگو، اور پھر فرمایا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، سور کا گوشت، وہ جو اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، خون حرام ہے، اور ایسا جانور جو گلا گھٹ کر مرے، یا جو بلندی سے گر کر مرے، یا جو کسی چیز سے ٹکر کھا کر مرے، یا جسے کسی پرندے نے پھاڑ کھایا ہو، یا جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اللہ نے فرمایا یہ تمہارے لیے حرام ہے، اور پھر فرمایا تمہارے لیے حرام ہے کہ تم 500 کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو، یعنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے جتنے طریقے ہیں، خواہ وہ ہاتھ دکھانا ہو، فال نکلوانا ہو، یا ستاروں کا علم ہو، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام فرمایا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حلال چیزوں کی وضاحت کی۔ اللہ نے فرمایا ساری پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں، ہاں مجبوری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے کی اجازت دی ہے جان بچانے کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ شکاری جانور تمہارے لیے جو کچھ پکڑ کے لائیں، اگر تم نے بسم اللہ کہہ کر چھوڑا تو وہ کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر فرمایا اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، اہل کتاب کی مومن اور پاک دامن عورتیں حلال ہیں، اور شرائط مقرر کی کہ ان کے ساتھ نکاح کرو، ان کے مہر ادا کرو، چوری چھپے ان سے آشنائی نہ کرو، اور آزاد شہوت رانی نہ کرو۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا دین مکمل کر دیا، اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، اور فرمایا کہ کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو بندشوں کی پوری پابندی کرنی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرتے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے بھی انشاءاللہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں تعاون نہیں کرنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 6 ہے اور موضوع ہے طہارت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز کے لیے مکمل وضو کرنا شرط ہے، یعنی وضو کے بغیر نماز نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کرو، اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کرو، اور پھر فرمایا کہ اگر سفر میں پانی نہ ملے تو تیمم کرو، اور جب پانی مل جائے تو پھر پانی استعمال کرو۔ نہیں، یہ رکوع نمبر 6 ہے، موضوع ہے طہارت۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں فرمایا کہ جب نماز کے لیے اٹھو تو مکمل وضو کرو، اور حالت جنابت ہے تو غسل کرو، اور اگر پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ پھر فرمایا کہ بیماری اور سفر میں بھی پاکیزگی کی ضرورت ہے۔ سفر میں پانی نہ ملے تو تیمم کرو، یا اگر بیماری پانی سے بڑھ جانے کا خطرہ ہو تو بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر کوئی تنگی کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، لیکن تمہیں پاک کرنے کا اور تم پر اپنی نعمت پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر فرمایا اللہ کے اطاعت گزار بنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، عدل کرو، اللہ تعالیٰ کی خاطر راستے پر قائم رہو، انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی گروہ کی دشمنی تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ عدل سے پھر جاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر کام کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان یاد کروایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے دست درازی کرنے والوں کے ہاتھ تم سے روک دیے تھے، یعنی تمہیں ان سے بچا لیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ فرمایا کہ اللہ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی جزا دے گا، ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا، انہیں بہترین اجر دے گا، اور جو کفر کرتے ہیں اور اللہ کی آیت کو جھٹلاتے ہیں ان کے لیے جہنم کی سزا ہے۔ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں پر زندگی تنگ نہیں کرنا چاہتا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو پاک کرنا چاہتا ہے، اپنی نعمت تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ انسان شکر گزار بنے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے، اور پختہ عہد و پیمان کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔
اللہ تعالیٰ انسانوں کے سارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان رکھنے والوں کا ساتھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کرے گا اور انہیں بہترین اجر عطا فرمائے گا۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ پر توکل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 7 ہے، موضوع ہے اہل کتاب کی عہد شکنی۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کے آغاز میں بنی اسرائیل سے کیے گئے عہد کو دہرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا کہ نماز کو قائم رکھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، رسولوں کی بات مانو گے، رسولوں کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی تھی کہ اگر وہ اپنے اس عہد کو پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور عہد پورا نہ کرنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے عہد کو پورا نہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سیدھا راستہ گم کر دیا، یعنی انہوں نے تعلیمات کا ایک بڑا حصہ بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں دور پھینک دیا، ان کے دل سخت کر دیے اور قیامت تک کے لیے دشمنی کا بیج بو دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تاکہ وہ ان پر وہ باتیں کھول دیں جن پر اہل کتاب نے پردہ ڈال دیا تھا، اور فرمایا کہ وہ تمہاری باتوں سے درگزر کرتا ہے اور تمہارے لیے کتاب مبین اور روشنی آ گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لا رہے ہیں، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے ارادے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ پھر یہود و نصارہ کی غلط فہمیوں کی وضاحت کی کہ ان کی غلط فہمی کیا تھی کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں اور اللہ ہمیں عذاب نہیں دے گا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے، یعنی اگر تم چہیتے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر اللہ تمہیں سزا کیوں دیتا ہے۔ اللہ نے وضاحت کی کہ تم بھی انسان ہو جیسے باقی انسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے، جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، اور ایک وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ بتا دے گا کہ جو کچھ دنیا میں کرتے رہے ہو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ عہد کو توڑنے اور خیانت کرنے سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 8 ہے، موضوع ہے بنی اسرائیل کا رویہ۔ اللہ تعالیٰ نے رکوع کی ابتدا میں بنی اسرائیل پر کیے گئے اپنے انعامات گنوائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں انبیاء بھیجے، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بادشاہ بنائے، اللہ تعالیٰ نے انہیں امامت اور شہادت حق کی ذمہ داریاں دیں۔ اور پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ بیت المقدس کی زمین اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے لکھ دی ہے، تو وہاں کے رہنے والوں سے جنگ کرو، انہیں شکست دو اور ان میں داخل ہو جاؤ۔ اور پھر یہ بھی حکم دیا کہ پیچھے نہ ہٹنا ورنہ نامراد پلٹو گے۔ تو رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر بنی اسرائیل کا رویہ کیا رہا کہ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ وہاں پر تو زبردست اور جبار قسم کے لوگ رہتے ہیں اور ہم تو ہرگز وہاں نہیں داخل ہوں گے جب تک کہ وہ خود وہاں سے نہ نکل جائیں، اور اگر وہ نکل گئے تو پھر ہم وہاں داخل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے اس رویے پر کچھ اللہ والوں نے ان کی ہمت بندھائی اور ان کو کہا کہ اندر داخل ہو جاؤ، اور اگر تم داخل ہو گئے تو تم ہی غالب رہو گے، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ لیکن بنی اسرائیل کی طرف سے حضرت موسیٰ کو آخری جواب دے دیا گیا کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کر وہاں لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اس رویے اور اس جواب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت مایوسی ہوئی اور انہوں نے دعا کی کہ اے ہمارے رب، اب ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان میں علیحدگی کروا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پر وہ زمین 40 سال تک ان پر حرام کر دی اور وہ زمین میں بھٹکتے پھرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ
کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے اور عذر اور بہانے نہیں تراشنے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9 ہے، موضوع ہے انسانی زندگی کے بنیادی قوانین۔ رکوع کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے کہ دونوں نے اپنی قربانی کو اللہ کی راہ میں پیش کیا تو ایک کی قربانی قبول کی گئی، دوسرے کی قبول نہ کی گئی، اور دوسرے نے کہا کہ حسد کی بنا پر میں تجھے ضرور قتل کروں گا، اور پھر اس نے اسے قتل کر ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اور پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کو ریت کر اس کو بتاتا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر یہ فرض کر دیا کہ آخرت میں قتل کا بدلہ چکانا پڑے گا، یعنی جو بھی کسی نفس کو قتل کرے گا آخرت میں اس کو قتل کا بدلہ چکانا پڑے گا، اور ایک کی جان لینا گویا ساری انسانیت کی جان لینا ہے، اور ایک جان کو بچانا گویا سارے انسانوں کو بچانا ہے۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فساد کرنے والوں کی سزا کا بیان فرمایا ہے کہ جو زمین میں فساد پھیلائیں ان کی دنیا میں سزا یہ ہے کہ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے یا سولی چڑھا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ ڈالے جائیں، اور یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے۔ اور یہ تو ہے دنیا کی سزا، اور آخرت کی سزا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور اللہ نے واضح فرمایا کہ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، یعنی قابو پانے سے پہلے اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کی ہی نظر قبول کرتا ہے، اور اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ حسد نہیں کرنا اور کسی کے لیے دل میں بغض نہیں رکھنا انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 10 ہے، موضوع ہے معاشرتی اصلاح۔ رکوع کے ابتدائی حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی قربت پانے کے لیے نیکی کے کام کرو، اور نیکی کے کاموں میں سب سے بہترین اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے چور کی سزا بیان فرمائی ہے کہ چور مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو، اور یہ سزا کیوں؟ تاکہ لوگوں کو عبرت حاصل ہو۔ اور ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 1/4 دینار یا 3 درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم مالیت کی چوری پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ پھر رکوع کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے معاشرتی اصلاح کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں وہ بیان فرمائی ہیں کہ وہ کیا ہے، کہ کفر میں زیادہ دوڑ دھوپ کرنا، نفاق، جھوٹ کے لیے کان لگانا، جاسوسی کرنا، آیتوں کو بدل دینا، جھوٹ کا سننا، حرام مال کھانا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑنا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر ایمان نہ لانا، یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرتی اصلاح کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سب پر غالب ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور بینا ہے، اللہ بہت درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے، اور جسے اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لے اس کو اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچانے کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس رکوع سے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے لیے نیکی کے کام کرنے ہیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 11 ہے، موضوع ہے اللہ تعالیٰ کی شریعت یا جہلیت کی شریعت۔ رکوع کی ابتدا میں تورات کی بات کی اللہ تعالیٰ نے کہ تورات ہدایت اور روشنی تھی، سارے انبیاء اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، علماء اور فقہا بھی اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے، اس کی حفاظت کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے علماء کو بنایا تھا۔ اور پھر انجیل کی بات کی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں کہ انجیل بھی ہدایت اور روشنی تھی، تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اہل تقویٰ کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی، اور اہل انجیل اس قانون اسی کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں قرآن پاک کا ذکر کیا کہ قرآن مجید پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون یعنی قرآن کے مطابق فیصلہ کرو، اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت اور راہ عمل موجود ہے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق اسے نہ بدلو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے اس نازل کردہ کے مطابق یعنی قرآن کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہونے کے لیے اترا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون چھوڑ کر
فاسق ہی ہیں جو جہلیت کے فیصلے چاہتے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک شریعت اور راہ عمل مقرر کر دیا ہے۔ اللہ چاہتا تو سب کو ایک امت بنا سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو آزمانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بعض گناہوں کی پاداش میں انسانوں کو مصیبت میں مبتلا کر کے ان کو آزماتا ہے۔ اور پھر اللہ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ کی کتاب کی حفاظت کی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس امانت کو خود بھی سیکھنا ہے اور ساری انسانیت تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے، موضوع ہے رفاقت بدل ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں واضح فرمایا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی کال دے کے کہا کہ اے ایمان والو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ تم میں سے جو بھی انہیں دوست بنائے گا وہ یقیناً انہی میں سے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا کہ منافق اسی دوستی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں، یہ دوستی ان کے سارے اعمال ضائع کروا دے گی، اور یہ دوستی انہیں دین سے پھیر دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ سے محبت کرنے والوں کی خصوصیات بیان فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے وہ ہیں جن سے اللہ بھی محبت رکھتا ہے، اور وہ مومنوں پر نرم ہیں، کافروں کے لیے سخت ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے نہیں ہیں، نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا کہ اگر ایمان والے اپنے دین سے پھریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ انہیں محبوب ہوگا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ اپنا فضل جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو اللہ اس کے رسول اور اہل ایمان کو دوست بنا لے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب ہونے والی ہے۔ تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا حق ادا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، اور سنتوں کو سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 13 ہے، موضوع ہے دین کے دشمن۔ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں فرمایا کہ اے ایمان والو، کافروں کو اور ان اہل کتاب کو جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے دوستی سے روکا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ اور اس دشمنی کی وجہ کیا ہے کہ وہ مسلمانوں سے دشمنی کیوں رکھتے ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ اور دین کی تعلیم پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کی یعنی دین کے دشمنوں کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں کہ فاسق ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کا غضب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بندر اور سور بنائے، انہوں نے طاغوت کی بندگی کو پسند کیا، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، حرام کھانے والے ہیں۔ ان کے علماء انہیں گناہ پر زبان کھولنے سے نہیں روکتے اور نہ انہیں حرام کھانے سے روکتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے علماء کی یہاں پر وضاحت کی کہ ان کے علماء نہ تو ان کو گناہوں سے روکتے ہیں، نہ انہیں حرام کھانے سے روکتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ اللہ کو بخیل سمجھتے ہیں، اور کچھ لوگ راست رو بھی ہیں، لیکن اکثر جو ہیں وہ سخت بد عمل اور سرکش ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی سزا بیان کر دی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کی آپس میں دشمنی ڈال دی ہے، یعنی عداوت ہے، یعنی یہودی اور عیسائی بھی ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، لیکن جب اسلام کا معاملہ آتا ہے تو دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان لے آؤ، خدا پرستی اختیار کرو، برائیوں سے دور رہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت تک پہنچا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور اس کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ جاری رکھتے تو تمہارے اوپر سے بھی رزق برستا اور تمہارے نیچے سے بھی رزق ابلتا۔ یعنی اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے ساتھ جڑنا، قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا سکھانا رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو لوگ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کشادہ ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ اہل کفر کی سازشوں کو سمجھنا ہے، ان سے بچنا ہے، اور اہل کفر کی سازشوں سے بچنے کے لیے قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا اور سکھانا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 14 ہے اور موضوع ہے یہود اور عیسائیت کا تجزیہ. اللہ تعالیٰ نے رکوع میں واضح فرما دیا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کرنے کے باوجود نبیوں کو جھٹلایا، ان کو قتل کیا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلایا، اندھے اور بہرے بنے رہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا اور اپنے دین میں ناحق غلو کیا اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو یہ ذمہ داریاں دی تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچا دو اور تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں کو قائم کرو اور احکامات لوگوں تک پہنچاؤ، لیکن انہوں نے اس سے انحراف کیا. اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ جو کتاب نازل کی ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب انسانوں کی سب حرکات دیکھ رہا ہے، اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی. ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تین میں سے ایک ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی خدا نہیں، اللہ تعالیٰ بہت درگزر کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کافروں کو ہرگز کامیابی کا راستہ نہیں دکھائے گا. اللہ تعالیٰ سب سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے یہ لیا کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو ساری انسانیت تک پہنچانے کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ. پارہ نمبر 6 کی آخری آیات ہیں. موضوع ہے بنی اسرائیل پر انبیاء کی زبان سے لعنت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے لعنت کی گئی. یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، حد سے بڑھ جاتے تھے اور ایک دوسرے کو برائی سے نہیں روکتے تھے، اور اللہ تعالیٰ اور اہل ایمان کے مقابلے میں کفار سے دوستی کو پسند کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا ان پر غضب ہے اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کے ساتھ دشمنی میں سب سے سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور اہل ایمان کے ساتھ دوستی میں زیادہ قریب نصارہ کو پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوتا ہے جو ایک دوسرے کو برے کاموں سے روکنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس رکوع سے ہم نے اپنے لیے کیا لیا کہ ہم نے برے کاموں سے خود بھی رکنا ہے اور دوسروں کو بھی روکنا ہے انشاءاللہ. یہ تھا پارہ نمبر 6. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پارے کا سچا اور صحیح فہم عطا فرمائے اور اس کو بہترین طریقے سے سیکھنے والا، سکھانے والا اور آگے پہنچانے والا بنا دے. آج کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، مجھ سے پہنچا دو اگرچہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. تو اس حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کے احکامات کو خود بھی سیکھنا ہے اور آگے لوگوں تک بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.